5 جگہ والدین کا حکم بھول کر بھی نہ ماننا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، وہ 5 جگہ ہیں، 5 موقع کون کون سے ہیں جب کسی انسان کو والدین کا حکم نہیں ماننا چاہیے؟ وہ 5 موقع جب کوئی انسان والدین کا حکم مانتا ہے تو کافر بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ ایسا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں، بلکہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ان 5 موقعوں کا ذکر کروں جب انسان کو والدین کا حکم نہیں ماننا چاہیے، اس سے پہلے میں تھوڑا سا والدین کی فرمانبرداری کے متعلق بات کرنا چاہوں گی۔ محترم ناظرین، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے جیسا کہ مردار اور خنزیر حرام ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جواب دیے۔ فرمایا، جب ناخن بڑھ جاتا ہے تو ہم ناخن کاٹ دیتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ بھی نہیں دیا جو اسے تمہارے لیے اٹھانی پڑی۔ آج یہ مسئلہ، یہ شکایت شروع ہو گئی ہے کہ ماں بہت تنگ کرتی ہے، ہر وقت کھانستی رہتی ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی ماں کو تنگ کرتی ہے، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنی خواہشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ پڑھ جائیں، کام سیکھ لیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ ناظرین، وہ انسان بہت خوش قسمت ہے جس کے والدین زندہ ہیں۔ تو کیا آپ خوش قسمت ہیں؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ان کو آسانی ملے، اور جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین نشانہ بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو والدین کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ سوچتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، باقی باتیں خود ہی آپ سمجھ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پھر اپنے کپڑے اس نے جھاڑے ہیں اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کر باپ پر پڑ گیا ہے تو یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی تو فرمایا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ کہا، جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ حضرت اویس کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا کہ میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے آپ تڑپتے ہیں، جس کی آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہاں؟ کہا، ہاں، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے، حضور اگر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں، وہ کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا، اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو آنے نہیں دیتی۔ حضرت اویس کرنی نہیں آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یمن جائے تو اویس کرنی سے ملے تو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے
کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ساری زندگی اس کے رزق میں برکتیں آئیں گی، بے برکتی نہیں آئے گی۔ اللہ جل شانہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، 5 جگہ والدین کا حکم کبھی نہ مانیں ورنہ کافر بن جائیں گے۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے وہ رشتوں اور روابط کی قید میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی بیش بہا نعمتوں میں پاکیزہ اور پرخلوص رشتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ جن کے بغیر ان کی زندگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور ان رشتوں میں سب سے اہم ترین رشتہ والدین کا رشتہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی ناممکن محسوس ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان ادھورا شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ والدین اولاد کے لیے ایسے ہی ضروری ہیں جیسے جسم کے لیے روح، اور والدین کے بغیر ایسے نامکمل ہیں جیسے کہ آنکھیں نور کے بغیر نامکمل ہیں۔ اسلام نے والدین کے حقوق کثرت سے بیان کیے ہیں اور دونوں کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کی تلقین فرمائی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کا فرما بردار ہو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک ہو تو ایک۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ وہ خواہ والدین اس پر ظلم کرتے ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، بدنصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، کم بخت ٹھہرا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا ہو۔ تو میں نے پھر کہا آمین۔ ناظرین، وہ 5 کام کون سے ہیں جن میں والدین کا حکم ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ نمبر 1، اگر والدین کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو گناہ کی بات ہو، مثلاً اگر والدین کہیں کہ نماز نہ پڑھو، قرآن مت پڑھو وغیرہ، تو اس کو ماننے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر امیر اور حاکم کی والدین کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس کو سننا ماننا نہیں۔ نمبر 2، اگر والدین کہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اولاد پر والدین کے اس حکم کی تعمیل جائز نہیں۔ اس کی وضاحت کو یاد رکھیں کہ اگر والدین کسی شرعی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہے،
اور بلا وجہ مطالبہ کرنے کی صورت میں بیوی کو طلاق دینا بھی درست نہیں۔ البتہ اگر بیوی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرتی ہو، ان کی گستاخی کرتی ہو، بدگوئی اور بے رخی سے پیش آتی ہو اور سمجھانے کے باوجود باز نہ آتی ہو، تو پھر ان کے مطالبہ پر طلاق دینے کی گنجائش ہوگی۔ اور اگر بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں تو اس صورت میں والدین کی بات ماننا لازم نہیں، اس لیے کہ حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات طلاق دینا ہے۔ نمبر 3، اگر والدین کہیں کہ بیوی کو تنہا مکان میں مت رکھو تو اس میں بھی ان کی تعمیل نہیں کرو۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے والدین کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو علیحدہ مکان دینا شریعت کا حکم ہے اور اس کے خلاف کسی کی بات ماننا جائز نہیں۔ شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی کی رہائش کے لیے ایسا انتظام کرے جہاں اس کے ذاتی امور میں کوئی مداخلت نہ کرے، یا تو الگ گھر کا انتظام کرے، اور الگ رہائش کی صورت نہیں بنتی تو اپنی والدہ کے گھر میں ایک الگ کمرہ دے دے جس میں مکمل انتظام ہو، تو اس کے بعد بیوی کو مستقل الگ رہائش کا مطالبہ کا حق نہیں۔ نمبر 4، اگر والدین نے اپنی شادی شدہ بیٹی کو زبردستی اپنے گھر بٹھایا اور شوہر کے گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہا اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر خوش ہے، تو اس صورت میں بیٹی پر والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ لڑکی کو چاہیے کہ والدین کی ضد نہ دیکھے اور اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ اس کام میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں۔ والدین کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پاتا جس کی جب کہ میں عشاء کی نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور وہ مجھے پکارتے اے محمد، تو میں جواب میں لبیک کہتا، میں ان کے لیے نماز چھوڑ دیتا۔ جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، والد کی نافرمانی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، کیونکہ والدین کی رضا اللہ کی رضا پر موقوف ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔